اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ ہے، وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات وہ تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے، وجود کو چیر کر گزرتی ہیں، تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں،
اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کہ جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے یعنی کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصور نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے، تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت، اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقت، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی
دیوبند کے مؤسسین میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے۔ ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرض کیجیے کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبعیت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، نیش اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش ای نست، بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا، یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمازت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائیں، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ یہ چار آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتی ہیں، یہی چار ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش کی نست، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے شر غاسق اذا وقب۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعت جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا، جادو کا اثر یہی ہوتا ہے۔ یا تخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو غضب پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو